خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام۔ لیبر لاز کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس میں مذاکرات ہوتے ہیں، نیگوشیشن ریلیٹنگ ٹو ڈفرینسز اینڈ ڈسپیوٹس. The points important are in written views, bilateral negotiations, notice of lockout or strike. قانون صنعتی معذوراں انڈسٹریل اینڈ کمرشل لاز کیا کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر اینڈ اپنے کومنٹس رائٹ کر کے مجھے سینڈ کریں تاکہ مجھے آگاہی ہو اور میرے اندر اور کانفیڈنس اور میری یہ اپریسیشن ہو، میں آپ تک یہ علمی قانونی قیمتی معلومات پہنچاتا رہوں. اس میں آپ ٹائم نہیں ضائع کر رہے. جب آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، سبسکرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، اپریسیشن ہوتی ہے، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. یوز لیس ویڈیوز دیکھنے کی بجائے ایک تعلیمی، آگاہی، قانونی نقطہ نظر سے پروگرام کو دیکھا کیجیے گا، جس کا آپ کو مستقبل میں آپ کے کاروبار میں بچوں کو جس کا فائدہ حاصل ہو. تو اس میں ریٹن ویوز پہلے نمبر پہ آتا ہے. اف ایٹ اینی ٹائم این امپلائر اور اے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ فائنڈز دیٹ این انڈیویجول ڈسپیوٹ ہیز arisen or in likely to arise, employer or collective bargaining agent can communicate his, her or its views in writing either to counsel or other party, and if views are communicated to counsel, a copy of views should also be sent to other party کہ جس سے اختلافات پیدا ہوئے. یعنی تحریری خیالات اگر کسی وقت ایک آجر یا اجتماعی سودے کاری کا ایجنٹ یہ پاتا ہے کہ صنعتی تنازع پیدا ہوا ہے یا اس کے پیدا ہونے کا امکان ہے، تو آجر یا اجتماعی سودے کاری کے ایجنٹ یعنی سی بی اے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، رجسٹرڈ یونین ہوتی ہے، تحریر میں اپنے خیالات یا تو کونسل کو یا پھر دیگر فریق کو پہنچا سکتا ہے. اور اگر خیالات کی ترسیل کونسل کو کی جاتی ہے تو خیالات کی ایک نقل کو دیگر دوسری پارٹی کو جو اس میں شامل ہے اختلاف میں، اس کو بھی پہنچائی جائے گی. نمبر 2 آتا ہے بائیلیٹرل نیگوشیشنز. آن ریسیٹ آف کمیونیکیشن آف ریٹن ویوز، counsel or receiving party is to try to settle dispute. Bilateral negotiation within 10 days of receipt of communication or within that further period which is agreed upon by parties. And if parties reach a settlement, a memorandum of settlement should be recorded in writing and signed by both parties, and a copy of this memorandum should be forwarded to conciliator and those authorities which have been mentioned in clause 27 of section 2 of this act یعنی لیبر لاز ایکٹ کے تحت. اس کا مطلب دو طرفہ مذاکرات جب ہوتے ہیں، تحریری خیالات کی ترسیل کی جاتی ہے اور اس کے وصول ہونے پر کونسل یا وصول کرنے والے فریق کو جس نے وہ وصول کیے ہیں 10 دن کے اندر یا فریقین کے مابین اقرار متفق
ہونے والے مزید عرصے کے اندر دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کو حل کرنا ہوتا ہے، اور اگر فریقین ایک تصفیہ پر پہنچتے ہیں تو تصفیہ کی کاپی یعنی سیٹلمنٹ کی کاپی جو ہے ایک یادداشت جو ہوتی ہے اس کو تحریری طور پر قلم بند کیا جاتا ہے. یہ قلم بند کیا جانا چاہیے جو آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے دونوں فریقین کے مابین، اس کے پیپر پر رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اس کو میمورنڈم بولتے ہیں، یعنی تصفیہ وہ یادداشت جو ہوتی ہے وہ تصفیہ اس پہ یادداشت پہ لکھا جاتا ہے، یادداشت کے اندر لکھا جاتا ہے، اور دونوں فریقین کو اس پر دستخط کرنے ہوتے ہیں، کرنے چاہیے، اور اس یادداشت کی نقل کو مصالحت کنندہ اور ان حکام کو بھیجی جانی چاہیے جن حکام کی نشاندہی اس قانون کے دفعہ نمبر 2 کی شق 27 میں کی گئی ہے. تیسرے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نوٹس آف لاک آؤٹ یا سٹرائک، یعنی کہ تالہ بندی یا ہڑتال. جب تصفیہ آجر اور اجتماعی سودی کاری کا ایجنٹ یا ان کے CBA کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے درمیان ہوتا ہے، یا اگر آجر یا اجتماعی سودے کاری کے ایجنٹ کے نظریات کی ترسیل کونسل کو ہو جاتی ہے اور کونسل میں دو طرفہ مذاکرات کی ناکامی ہوتی ہے، تو اس وقت پھر آجر یا اجتماعی سودے کاری کا ایجنٹ دیگر فریق پر اس قانون کے قواعد کے مطابق تالہ بندی یا ہڑتال کے نوٹس کی تعمیل کر سکتا ہے. یعنی جو ان کے درمیان ایک تصفیہ ہوا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، اس پہ اگر کونسل متفق نہیں ہے تو پھر آجر یا اس کا CBA کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جس کو بولتے ہیں، سودے کاری کا ایجنٹ جو ہے، وہ اس کی تالہ بندی یا ہڑتال کی کال دے سکتا ہے، تعمیل کر سکتا ہے. تاہم آجر یا اجتماعی سودی کاری کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں انہوں نے ترسیل کی وصولی کے 10 دن کے اندر، جب 10 دن ختم ہو جاتے ہیں، 7 دن اور ان کے اندر یا فریقین کے مابین جو پیریڈ طے ہوتا ہے اس مزید عرصے کے اندر یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کا لباب یہ میں بیان کر سکتا ہوں اور کہتا ہوں جو اکارڈنگ ٹو لیبر لاز ہے کہ اجتماعی سودی کاری کا کوئی ایجنٹ ایک تقاضا یا مطالبہ پیش کرنے کے لیے مستحق نہیں ہوتا جس تقاضا یا مطالبہ کا تعلق کسی وقت پر کسی معاملے کے تحت ہوتا ہے، کسی معاملہ سے ہوتا ہے، جب ٹریبونل کا فیصلہ اس فیصلے یا اس معاملے کے حوالے سے مؤثر ہوتا ہے، تو اس کو تالہ بندی یا لاک آؤٹ بولتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا، شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ قانونی معلومات آسان سادہ الفاظ میں جو بیان کر رہا ہوں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ پہنچتی رہیں اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو کہ یہ کیا ہوا، کب ہوا، کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، یک طرفہ یا دو طرفہ کارروائیاں کیا ہوتی ہیں لیبر قوانین کے تحت. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.